मिस यूनिवर्स को हम जो बचपन में जब देखते थे तो कितने एक्साइटेड होते थे, पूरी दुनिया देख रही होती थी। द मोस्ट कहते हैं ना वॉच्ड इवेंट ऑन टीवी, पागल सब हो रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अब ये कि अब इतने सालों के बाद ये जो फ्रेंचाइज है ना, इसको अब लोग पसंद नहीं कर रहे कि जी इस टाइम एंड एज में आप क्यों ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन अब जो थाईलैंड में हुआ ना, वही बहुत ही गड़बड़ हो गई। मिस यूनिवर्स अभी हुआ और इतने कंट्रोवर्सीज, स्कैंडल्स, एंड आई थिंक एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग वेंट रॉन्ग। तो स्टार्ट उसमें देखें कि जो मिस जमैका गिरी हैं, ये वेरी सैड। ये इवनिंग वेयर का वो राउंड चल रहा था, इसमें बेचारी एकदम फ्लैट गिरी। क्यों? वेरी इल, बहुत इनका बुरी चोटें आई हैं, हॉस्पिटल में हैं, बहुत बुरी चोट है। देखो तो क्या रिहर्सल्स नहीं हुई, उनको पता नहीं था कि यहाँ तो जगह खत्म हो जाएगी, यही लग रहा है। She got fainted, नहीं फेंट नहीं हुई है, उसको पता ही नहीं आगे स्टेप है। बिल्कुल चलती गई तो ये एक अजीब बात हुई जिससे बहुत बदनामी हुई इस पेजेंट की। उसके बाद मिस चिली जो इन्होंने एक वीडियो बनाई ऑन टिकटॉक, जिसपे जो उन्होंने एक जिस तरह का वो कुछ बना रही थी, जेस्चर था, वो कोकेन के यूज का था। तो किस लिए नहीं? तो अच्छा, ये तो बड़े पाउडर लगा के एक वीडियो बना रही है, और उसके बाद जो उन्होंने एक्सप्रेशन आगे दिया वो बहुत कंट्रोवर्शियल था। बहुत ये मिस चिली तो बड़ी बैकलैश उस पे आई, बहुत बुरा था। तो फिर आप देखें ना, ऐसे आप यानी अभी एंटी ड्रग्स और ये सारी, ये तो काफी ज्यादा इस पे फोकस होता था। गलत ही मैसेज गया। ये कहती है जी मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि बड़ा अच्छा आइडिया, उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट ने अपोलोजाइज भी किया। हो गया मिस चिली का, हुआ जी मिस चिली का। अच्छा, अब जी होस्ट को देखें। हाँ जी, होस्ट को देखें। होस्ट साहब जो थे थाईलैंड के, एक अपने वहाँ के सेलिब्रिटी हैं, वो जब बात कर रहे हैं तो मिस मेक्सिको को कह रहे हैं कि ये इन्होंने ज्यादा पोस्टिंग नहीं की, शो को सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं किया अपने प्लेटफॉर्म से। शी इज अ डम हेड। ये होस्ट कह रहे हैं लाइव कंटेस्टेंट को, और वो शी वॉकड आउट। मिस मेक्सिको जो थी वॉकड आउट उन्होंने किया, अलोंग विद जो पुरानी मिस यूनिवर्स थी वो भी वॉक आउट कर गई। और बाद में ये साहब क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मैं तो डैमेट कह रहा था, मैंने कहा डम हेड कहा, ये हुआ। अच्छा, उससे टॉप ऑफ ऑल क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात उसमें यही कि जी अच्छा, बाय द वे मिस मेक्सिको जीत गई, वापस गई, वो डम जो थी वो जीत गई। जी विनर वही रही। और अब ये है कि जो इसके ओनर्स हैं जिन्होंने फ्रेंचाइज खरीदी है, और इनकी को ओनर जो हैं, दे आर इन हॉट वाटर्स। उनके ऊपर लीगल जो है केसेस हो रहे हैं, फ्रॉड के, पता नहीं बेजलमेंट, पैसे नहीं दिए, सारा। तो वो तो जी ये लगता है फ्रेंचाइज जो है ना, इसका बेड़ा गर्क ही हो गया है। और अब सीरियस इन्वेस्टिगेशन, लीगल इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। बैंकॉक के शोले भड़क रहे हैं। मिस यूनिवर्स बन गया ब्लंडर यूनिवर्स इन थाईलैंड। सही, बैंकॉक के शोले भड़क रहे। अब पता है इस टाइम एंड एज में अब अच्छा भी नहीं लगता। आप इंटेलेक्ट की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें, लोग आके अपनी अचीवमेंट खबरें, कैसे अपने आप को एम्पावर किया, बजाय ये कि ऐसे शो ऑफ करें, ऐसे कपड़े पहन। सही बात है, बिल्कुल सही। बाहर जाने की जो चाहत है वो लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये डेटा बता रहा है जनाब, बरतानिया में सियासी पनाह जो जमा कराई गई लेने के लिए 40,000 दरखास्तें आई, और पाकिस्तानी इसमें सर फहरिस्त है। बरतानिया में 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया है। और टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सियासी पनाह के लिए जमा कराई गई 40,000 दरखास्तों में से 11,000 से ज़ायद दरखास्तें पाकिस्तानी थी। ये तादाद 2022 के बाद से 5 गुना ज़्यादा है, और पाकिस्तान के 11,000 लोग ये चाहते हैं कि वहां पर उन्हें असाइलम मिल जाए। और क्या कहानी सुनाते हैं। अच्छा, वो विजिट वीजा पे गए हुए हैं कुछ लोग वर्क वीजा पे गए हुए हैं, स्टूडेंट वीजा पे गए हुए हैं, और वहां जाके वो लोग और उनका कोई मसला एक्चुअली बैक होम होता भी नहीं है। बस ये कि ये एक रास्ता है, तो इसको जो है इसका फायदा उठाया जाए ताकि आसानी से जो है वहीं रह जाएं। बिल्कुल। सलमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सॉलिसिटर है इंग्लैंड से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सर ये कहेगा, पाकिस्तानियों की वैसे तो पूरी दुनिया से ही लोग सेटल होना चाहते हैं, यूरोप में, अमेरिका में जाना चाहते हैं, बरतानिया जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंट चेंज आया है, तादाद बढ़ गई है 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानी, इसकी वजह मुमकिन तौर पे क्या हो सकती है? आपकी भी बात होती होगी उन लोगों से। जी बिल्कुल। इस वक्त अगर देखें जो फिगर आपने दी है, थोड़ा सा उसको मैं और चेंज करता जाऊं जी कि अगर लास्ट 4 साल का अरसा देखूं तो ऑलमोस्ट 4 लाख से ज्यादा लोगों ने असाइलम क्लेम किया। और जो हमारा ईयर एंडिंग होता है जिसमें गवर्नमेंट एक फिगर देती है,
جو کہ جون 2025 میں جو اسائلم کی تعداد تھی وہ 1,11,084 لوگوں نے اپلائی کیا، اور جس میں سے پاکستانی جو تھے وہ سر فہرست تھے جن کی تعداد 11,234 تھی، اور موسٹلی جو پاکستانی اس کے اندر جنہوں نے مطلب ویزاز کے تھرو آئے تھے، موسٹلی وہ اللیگل طریقے سے نہیں آئے تھے، کیونکہ جو لاسٹ ایئر جون 2024 سے جون 2025 تک جو پاکستانیوں کو جو برٹش ہائی کمیشن نے ویزا ایشو کیے وہ تھے 1,16,000 مختلف کیٹیگریز کے اندر تھے، جس میں ورک کیٹیگری تھی، اسٹوڈنٹ تھے، اور آپ کی جو وزٹر ویزے تھے۔ ان میں سے اسٹوڈنٹس تھے ان کی جو فگر اس وقت آئی ہے وہ تقریباً 5,888 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر کلیم کیا۔ ان کو کیا خطرہ یا کیا ریزن یہ پیش کرتے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو نو، کیونکہ کوئی اس میں دکھانا پڑتا ہے کہ جی یہ ریزن ہے میں جس کے لیے اسائلم اپلائی کر رہا ہوں، وہ کیا ریزن تھا ان اسٹوڈنٹس کا؟ جی نادیہ، اس کے اندر جو ریزنز ہیں اسائلم کے 4 ریزنز ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ آپ کو فیئر آف پرسیکیوشن ہو اپنی کنٹری کے اندر، چاہے وہ پولیٹیکلی بیس کے اوپر ہو، ریلیجیس بیس کے اوپر ہو، ریس کی بیس پہ ہو، سیکٹ کی بیس پہ ہو، اور سیکشوالٹی کی بیس پہ۔ جو تعداد اس وقت جو دیکھی گئی ہے آلموسٹ، اگر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جو میں نے آپ کو فگر دی 5,888، ان میں سے 90% ایسے ہیں جنہوں نے سیکشوالٹی کی بیس کے اوپر اسائلم کو کلیم کیا۔ اور ان میں سے یعنی پروف اس کی کتنے تھوڑی ہوتے سی ہیں؟ ڈیٹیل یعنی تو اگر اور دیں آپ، جی یعنی کیا بیسس کے انہیں یہاں پر کیا تھریٹ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ بیسیکلی تھریٹ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہے، کیونکہ وہ سیم سیکس پارٹنرز نہیں رہ سکتے۔ LGBT کا جو ایک ہے، چونکہ پاکستان کے اندر یہ پروہیبٹڈ ہے کہ آپ سیم سیکس پارٹنر نہیں رہ سکتے، تو اس بنا پہ وہ یہاں پہ کلیم کرتے ہیں اسائلم، اور ان کو یہاں بتایا جاتا ہے ہوم آفس کو کہ ہمارے ساتھ یہ تھا۔ سلمان صاحب دیکھیں، یہ ایکسکیوز بھی ہو سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ آپ نے بتانی ہے، اور سب سے ایسی وجہ بتانی ہے کہ جس پہ وہ ریفیوز کر ہی نہ اور سکے، جس پہ ایویڈنس بھی وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ریئل ہو، جو اس کو سارا ایویڈنس چیزیں پروف کرنا شاید آسان بھی ہوتا ہے ان کے نزدیک، وہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب صحیح ہیں اور سب غلط ہیں، لیکن یس، جو ہوم آفس کی نظر میں اس وقت اسائلم بہت لوگوں کو گرانٹ بھی ہوا، اسپیشلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، اور وجہ انہوں نے یہاں پیش کی، ایویڈنس پرووائڈ کیے کہ ہم یہ تھے پاکستان کے اندر سے، انہوں نے مطلب ایویڈنس دیے کہ ہمارے پرابلمس یہ تھے، اور یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم پارٹنرز ہیں اور ہماری جو ایسوسیشنز ہیں یہاں پہ جو آرگنائزیشن۔ تو ویسے خیر یہ سوال اس میں ڈیٹیل میں تو، لیکن یہ کہ پھر ظاہر ایک سسٹم ہوگا ان کا، میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے اس کے؟ اس میں کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہے، اس کے اندر پروف کرنا آسان ہے جب آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں تو آپ کا انٹرویو اور آپ کے اورل ایویڈنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اورل ایویڈنس کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ پاکستان سے آتے ہیں آج کل میچور ہیں، ان کو پتا ہے کہ ملک میں کیا ہے اور کیا چیز اور بڑے سوچ سمجھ کے وہ یہ کلیم کرتے ہیں۔ صحیح تو یہ اب اس میں کیا چینج آئے گا سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو نئے رولز آ رہے ہیں، لوگوں کی بھی بڑی ابھی آپ پچھلے دنوں آئی تھی نا خبر کہ وہ اسائلم کو دوبارہ چیک کیا جائے گا، ہر 2 سال بعد آ رہا ہے، تو اب یہ اس طرح کے جو اپلیکنٹس ہوں گے ان کے لیے کیا مشکلات کھڑی کریں گی اب گورنمنٹ؟ نادیہ دیکھیے، اسائلم کا جو اس وقت سیکریٹری آف اسٹیٹ شبانہ محمود صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ 17 نومبر کو کی ہے کہ ہم جو اسائلم، کیونکہ لوگ یہاں پہ اس کو ایک گولڈن ٹکٹ سمجھتے ہیں اور آتے ہیں 5 سال میں سیٹل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی اور ملکوں میں نیشنلٹی لے کے شفٹ ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اب یہ کہی ہے کہ اسائلم، کیونکہ ابھی یہ ایک پرپوزل ہے جو کہ 12 فیب 2026 تک چلے گا، تو اس میں انہوں نے یہ ایک پرپوزل دیا ہے کہ جو لوگ بھی اسائلم آئیں گے ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ریفیوجی سٹیٹس یا ہیومیٹیرین پروٹیکشن نہیں دیا جائے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اگر جن کو ریفیوجی سٹیٹس گرانٹ ہوتا ہے تو 5 سال کی اسٹے اس ملک میں مل جاتی ہے، اور 5 سال کے بعد 1 سال کے بعد وہ اپنی نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں، اور اس میں ان کو گھر بھی ملتا ہے اور ان کو میرے خیال پیسے بھی ملتے ہیں، خرچہ وغیرہ کچھ ایسا بھی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی جس میں ہے نا الاؤنسز۔ جی آپ کو بتاتا ہوں کہ اب جو نیا سسٹم جو انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں
اس میں انہوں نے یہ چیز کہا ہے کہ اب آپ کو ڈائریکٹ ریفیوجی سٹیٹس اگر گرانٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو 2.5 سال کی دیر لیو دیں، تو اس کو 20 سال تک لے جائیں گے بنسبت 5 سال کے. اور جہاں تک بینیفٹس کی آپ بات کی، بینیفٹس کے لحاظ سے اگر میں دیکھا جاؤں تو وہ بہت کم ہے. اگر ہم UN کنونشن 1951 کی بات کریں، دیکھیے یہاں جو بھی بندہ اسائلم کلیم کرتا ہے اسپیشلی فیملیز کے ساتھ یا سنگل، اس کا جو الاؤنس ہے پر ویک وہ ہے 49 پاؤنڈ، یعنی کہ آپ 7 پاؤنڈ پر ڈے، جس میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اکوموڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت UK کے اندر آلموسٹ 70% ہوٹلز ایسے ہیں جو کہ اسائلم سیکرز کے پاس ہیں، اور یہی ایک ان کی وجہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ 5.7 بلین ایوری ڈے یہ ہوٹلز کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو یہ ایک ان کا مسئلہ. دوسرا جو اسائلم کو یہ روکنا چاہتے ہیں، جو کہ انلیگل طریقے، جس کو میں اگر اردو میں کہوں کہ وہ ڈنکی کر کے اور بہت ہی خطرناک راستے سے وہ آتے ہیں، وہ تعداد اسائلم کی جو ہے، اگر میں ایئر اینڈ 25 کی بات کروں کہ 1,11,234 اسائلم سال میں ہوئے ہیں، جس میں سے 50% وہ لوگ ہیں جو کہ یہ خطرناک مرحلے ڈنکی کے ذریعہ ہے. جی تو اس کا مطلب اب یہ جو نئے قوانین آ رہے ہیں اس میں ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے، کیونکہ پہلے تو ریفیوجی کے جو قوانین ہیں UN کے اس میں وہ ڈیپورٹ نہیں کیا جاتا، اور وہیں پر اب یہ چینج کر دیں. جی اب یہ جو پرپوزل لے کے آئے ہیں اس میں انہوں نے یہ چیز بات کی ہے کہ ان کو رائٹ دیا جائے گا، انیشل سٹیج پہ ان کے اسائلم کو سنے گا. اگر تو ان کا اسائلم جینیون ہے تو وہ گرانٹ ہوگا، لیکن وہ 20 سال کی کیٹیگری کے اندر جائے گا. اور اگر یہ اسائلم ریفیوز ہوتا ہے، صرف ان کو ایک رائٹ آف اپیل دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اپیل نہیں. اور اگر ان کی اپیل گاڈ فاربڈ ڈسمس ہوتی ہے تو ان کو اسٹریٹ اوے ڈیپورٹ کیا جائے گا. مطلب 20 سال وہ وہاں رہ سکتے ہیں، 2.5 سال کی اس کی ایکسٹینشن کے بعد، اور جب بھی ایکسٹینشن نہیں دی گئی اسی وقت پھر ڈیپورٹ اور ہوگا. ایسے میں وہ جاب بھی کر سکتے ہیں، اکاؤنٹس بھی کھول سکتے ہیں، بچے اسکول میں بھی پڑھ سکتے ہیں ان کے. پہلی ایک یہ چیز ہے اسکولنگ، اور یہاں پہ فری ہے، لیکن 20 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اب انہوں نے جو اس کے اندر ایک اور کنڈیشن لگا دی ہے کہ آپ بینیفٹس کلیم نہیں کر سکتے. سیکنڈ جو لگائی ہے کہ ہر 2.5 سال کے بعد جب آپ ایکسٹینشن اپلائی کریں گے تو کنٹری کی، سپوز اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان سے آیا ہوں اور میں کوئی پولیٹیکلی بیس کے اوپر اسائلم کلیم کیا ہے، تو وہ 2.5 سال کے بعد اس ملک کی کنڈیشن کو دیکھیں گے کہ کیا وہ پارٹی جو ہے اب برسط اقتدار ہے یا کیا پالیسیز چینج تو نہیں ہو گئی، ماحول بدل تو نہیں گیا. اچھا، اور اس عرصے میں یہ جو 2.5 سال اور 2.5 سال بعد یہ آگے ایکسٹینڈ ہوگا، تو اس عرصے میں جاب کا جو نادیہ نے کہا جاب کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے جاب کرتے ہیں نا کہ پھر ان کو وہ ریمونریشن ملتا نہیں ہے کیونکہ وہ انلیگل ہوتے ہیں، لیکن ان کا اسٹیٹس یہ ہوگا. ان کا مسئلہ کیا ہے کہ جو انلیگل انٹر ہوتا ہے اسائلم کے اندر، اس میں آپ کو 12 مہینے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر 12 مہینے تک آپ کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو آپ کو ورک پرمیشن ملتی ہے. اب وہ لوگ سپوز موسٹلی جن کی تعداد بڑی ہے اسٹوڈنٹس کی، اسٹوڈنٹس کے پاس آلریڈی 20 گھنٹے کام کے ہوتے ہیں. اگر وہ اپنی ٹرم کے اندر جب ان کا ویزا ویلڈ ہوتا ہے، ان لائن آف ان کو 20 آورز جو ہے الاؤ ہوتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ پہ، تو ہوم آفس ان کو 20 آورز کام دیتا ہے. لیکن اس وقت UK کے اندر جو کام کی پوزیشن ہے بہت خراب، اور ان کے اوپر بھی 10,000 پاؤنڈ کا فائن ہے کیونکہ 20 گھنٹے. جی آپ نے جو ایونچولی گھر میں پیسے بھیجنے ہیں، آپ کو گھر سے منگوانے پڑ جائیں گے پیسے. کہ اس وقت جو بھی اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اور UK کے اندر مطلب یہ جو ایک امیگریشن نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں 50 سالہ تاریخ کے اندر، اتنی بڑا شیک اپ نہیں ہے امیگریشن کے اندر. میں خود اس پروفیشن 22 سال سے ایز اے سولیسیٹر ہوں، میں نے ایسی چیز خود نہیں دیکھی جو اگر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے تو یہاں پہ لوگ رکیں گے نہیں اور ان کو واپس اور انٹینشن بھی یہ ہے کیونکہ وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ بڑے اس پہ کوئی فیسلٹیز ان کو نہیں مل رہی ہے، اوور کراؤڈڈ ہو گیا ساری چیزیں. اتنی زیادہ اتنی سرباز صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا.